پیسہ لیتے ہیں؟ کیوں آپ آف شور کمپنیوں سے پیسہ لیتے ہیں اور پھر اس کو چھپاتے ہیں؟ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. آپ نے جو سرٹیفکیٹس دیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ جعلی ثابت ہو چکے ہیں, وہ فیک ثابت ہو چکے ہیں. مورلی تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فوراً ریزائن کرتے. مورلی تو آپ کو چاہیے کہ جب اسکروٹنی کمیٹی, لیکن دکھ کی بات دیکھیں کہ جس ڈاکیومنٹ میں اسکروٹنی کمیٹی جو کہ الیکشن کمیشن کی بنائی ہوئی ہے, یہ تمام حقائق سامنے آ گئے تو عمران خان کہتا ہے مجھے کلین چٹ مل گئی ہے. یعنی حد ہو گئی ہے نا. اٹ از نوزیٹنگ. انسان اندر سے ابال آتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں میں نے 90 دن میں کرپشن ختم کر دی ہے, جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ پاکستان اس وقت کرپٹ ترین ملکوں کی لسٹ پہ چلا گیا ہے عمران خان کی حکومت کے نیچے 140ویں نمبر پہ. تو یہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی سیاست کو بدلنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تاخیری حربے استعمال کر لیں, مارچ نہیں تو اپریل فیصلہ آنا ہے اور ایک نئی تاریخی رقم ہم انشاءاللہ کریں گے اور پاکستان کی سیاست میں ایک نیا اصلاح کا راستہ کھولیں گے کہ جہاں پہ سیاسی جماعتوں کے اندر کریڈیبل لیڈرشپ سامنے آ چکے, ورکر مایوس نہ بیٹھے ہوں کہ بادشاہ سلامت اوپر بیٹھا ہے جو مرضی فیصلہ کرے. تو یہ ہمارا مقصد ہے اور ہم اس کے اور آج قریب گئے ہیں. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس کی ایک اور ہیئرنگ تھی. جو نومبر 2014 سے یہ کیس چل رہا ہے, 7 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. لیکن آج کی پیشی میں جو ایک اہم پیش رفت تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تازہ ترین درخواستیں تھیں, جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ نہ ہو سکے, اس کو مزید تاخیری حربے استعمال کیے. جو 2 درخواستیں ڈالی تھی, اس سے پہلے 7 ریٹ پٹیشن کر چکے ہیں, درجنوں اپلیکیشنز فائل کر چکے ہیں. تو یہ تمام معاملات, یہ جو تازہ ترین اپلیکیشنز تھیں, یہ اس کی ایک اور کڑی تھی, کیونکہ اب یہ کیس اپنے حتمی منزل کی طرف, حتمی انجام کی طرف جا رہا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آج پاکستان تحریک انصاف کی جو تازہ ترین درخواستیں تھیں اس کو مسترد کر دیا. اور آج مزید پیش رفت یہ ہوئی کہ جو میرٹ آف دا کیس ہے, یعنی جو الیکشن کمیشن میں جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی اس پہ جو ہم نے تفصیلی جائزہ پیش کیا, اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کو سامنے رکھ کے, پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائے تھے اس کو سامنے رکھ کے, اور ہم نے جو رپورٹ دی تھی 13 جولائی کو, اس سب کو سامنے رکھ کے ایک اسٹیٹ بینک کی چھلنی سے گزارا کہ یہ ریکارڈ. ہم نے آج الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہا کہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز جو رپورٹ میں موجود ہیں اس کے پیچھے ہمارے پاس سافٹ کاپیز ہیں. ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے تمام ڈیٹا جو ہے جو اسٹیٹ بینک سے آیا ہے اس کو سافٹ کاپیز بنائی ہے. تو ہر ڈالر جو ہم نے لکھا ہے کہ غیر قانونی ہے اس کے پیچھے ایک ریفرنس موجود ہے, اور وہ ریفرنس اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس ہیں اور پی ٹی آئی کے بینک سٹیٹمنٹس ہیں. تو یہ بڑا اہم ہے کہ ہم نے کوئی فرضی نمبرز نہیں گھڑے, ایک ڈاکومنٹ کے پیچھے بیک اپ ہے اور وہ ہارڈ اینڈ سافٹ کاپیز میں موجود ہے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اکثر جب پی ٹی آئی کے نمائندے آتے ہیں تو یہ اکثر مجھ پہ بڑے عجیب قسم کے الزامات بھی لگاتے ہیں. تازہ ترین الزام یہ لگاتے ہیں کہ جی میں کوئی ایزی لوڈ پہ ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب میں بھارتی لوڈ پہ نہیں ہوں, میں کسی فورن کمپنی کے لوڈ پہ نہیں ہوں, میں کسی کیمن آئیلینڈ میں کمپنی رجسٹرڈ ہے اس کے لوڈ پہ نہیں ہوں. اور یہ باتیں ریکارڈ میں موجود ہیں. جو بھارتی شہری جس نے فنڈنگ کی ہے اس کا نام پی ٹی آئی کی بینک سٹیٹمنٹ میں موجود ہے. جو غیر ملکی آف شور کمپنی ہے اس نے جو فنڈنگ کی ہے ملینز آف ڈالرز میں, وہ پاکستان تحریک انصاف کی بینک سٹیٹمنٹ میں موجود ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, میں اپنے تمام بینک سٹیٹمنٹس ذاتی جتنے بھی بینک اکاؤنٹس میں ہیں میں آپ کے سامنے والنٹری رکھنا چاہتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ بیٹھے اور اپنے اکاؤنٹس رکھیں. میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ ہم لوگ ایک بڑے مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ اس کیس سے بھاگ رہے ہیں, جیسا کہ اب تازہ ترین جو آپ کی اپلیکیشنز مسترد ہو گئی.
ساتھ ہی ساتھ میں یہ بڑا اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی کل پرسوں یہاں اوورسیز پاکستانیوں کا ایک کنونشن کیا، جن میں سے کچھ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف نے یہاں کھڑا کیا۔ ہم نے وہ ریکارڈ بھی کیا ہے، اس میں وہ پاکستانی اوورسیز کہتے ہیں کہ ہم اربوں یوروز کی فنڈنگ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اربوں یوروز کی فنڈنگ کرتے ہیں۔ تو وہ اربوں یوروز کدھر گئے؟ اس کو کس نے کھا لیا؟ وہ اربوں یوروز کا ریکارڈ کدھر ہے؟ جو الیکشن کمیشن میں ڈاکیومنٹس ہیں اس میں تو نہیں ہے، جو اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہم نے چیک کیا اس میں تو اربوں یورو کا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو پیسے باہر سے ریز کرتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کی مثال دی، جرمنی کی تھی، یہاں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے، تو یہ فنڈنگ کہاں جاتی ہے؟ یہ کس اکاؤنٹ میں جاتی ہے؟ یہاں آفیشیلی پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹس ہیں اس میں نہیں ہے، تو یہ اپنے آپ کو خود ظاہر کرتے جا رہے ہیں۔ اب میں ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کو اس حوالے سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر مہینے ایک اوورسیز کنونشن یہاں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں، جو بڑے مخلص ہیں، جو بڑے دل سے ایک بڑے مقصد کے لیے پیسہ دینا چاہتے ہیں سیاسی جماعت کو، جب وہ یہاں آئے تو ان کے سامنے پہلی دفعہ نیا پاکستان کی حقیقت سامنے آئی، اور ان پاکستانیوں کے تبصرے آپ سب نے سن لیے ہوں گے سوشل میڈیا پہ۔ تو یہ جو کنونشنز ہیں، میرے خیال میں یہ بڑا بہترین طریقہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی یہ جو خواب ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نیا پاکستان بننے جا رہا ہے، تو ان کے سامنے یہ حقیقت لانے کے لیے اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ اور میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں نہ پرانا پاکستان نہ نیا پاکستان، ہمیں ایک بہتر پاکستان چاہیے۔ ہم یہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہم دوبارہ اس کو کھڑا کریں گے، اس میں ہمارا یہ نعرہ ہوگا بہتر پاکستان، کیونکہ یہ جو پاکستان جو عمران خان بنانے نکلا تھا، یہ تو تباہ کر دیا اس نے پرانے پاکستان کو بھی، ہر لحاظ سے ادارے تباہ ہو گئے، 6 آئی جیز کو لگایا گیا، اور سیکرٹریز فائنانس چینج کیے گئے، گورننس کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ اگر بھارت 150 ارب ڈالر کی صرف آئی ٹی سیکٹر میں ایکسپورٹ کر سکتا ہے، تو ہم 50 بلین ڈالر کی کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہم اگر اپنی زراعت پہ فوکس کریں تو ہم اتنی ایکسپورٹس کر سکتے ہیں کہ ہمیں نہ آئی ایم ایف کی ضرورت ہوگی نہ، لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہم نے کیا اپنی انڈسٹریلائزیشن کی طرف توجہ دی ہے؟ کیا ہم نے اکنامک انڈسٹریل زونز جو بنانے تھے سی پیک میں بنے ہیں؟ ان کے 3 سالوں میں کیا پیش رفت ہے؟ سارا دن وہ یہ کہہ رہے تھے میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو میں دکھاؤں گا ایک دفعہ ووٹ جیت جاؤں۔ یہ جو ابھی ووٹ ہونے جا رہا ہے نو کانفیڈنس کا، یہ عمران خان کی بنیادی جمہوریت، اس کی جو اس کے عقائد تھے، یہ اس کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہاں پہ جلسے کریں، کہ اپوزیشن ایم این ایز یا اپنے ایم این ایز کو دھوس دھاندلی کے لیے زبردستی نو کانفیڈنس کا ووٹ جیتے۔ یہ تو جمہوریت کی ایک علامت ہے۔ آپ کو تو چاہیے ہوتا جو تحریک انصاف ہم نے بنائی تھی، اگر ہمارے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موشن آتا تو ہم تو دروازے کھول دیتے، ہم دلیل اور ثبوت پہ بات کرتے اپنی کارکردگی پہ، اور پھر کہتے آئیں آزادانہ طور پہ ووٹ ڈالیں، اور اگر ووٹ ہارتے ہیں تو پھر کہتے کہ ٹھیک ہے میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا۔ اس طرح جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ جمہوریت جلسوں جلوسوں کے ذریعے، دھوس دھاندلی کے ذریعے مضبوط نہیں ہوتی۔ جمہوریت اس طرح، یہ موقع ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کتنے جمہوری ہیں۔ تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں، انہوں نے جمہوریت کے اوپر جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ پاکستان کی جمہوریت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ آخری بات، جو ثبوت آ چکے ہیں، غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے، آف شور کمپنیوں نے کی ہے، بھارتی شہریوں نے کی ہے۔ عمران خان، میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے چیلنج کرو، میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کا پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ جس پہ بھارتی شہری کا نام ہے، جس نے فنڈنگ کی ہے، کیوں کی ہے۔